بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم عام الفیل کے 30 برس بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے 10 سال قبل پیدا ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ بہن بھائیوں میں حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت ام ہانی اور حضرت جمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت ایمان سے سرفراز ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنار اقدس میں پرورش پائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہوش سنبھالا، آنکھ کھلتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا، حضور انور ہی کی باتیں سنی، عادتیں سیکھی، ہرگز بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن پاک کبھی آلود نہ ہوا، اس لیے لقب کریم کرم اللہ تعالی وجہہ ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 ہجری ماہ صفر رجب یا رمضان میں ہوا۔ حضرت بی بی فاطمہ کے جہیز میں ایک چادر کھجور کی چھال سے بھرا ہوا ایک تکیہ تھا، ایک پیالہ تھا، 2 مٹکے اور آٹا پیسنے کی 2 چکیاں تھیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گھر کاشانہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور تھا، اس لیے حضرت سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاشانہ اقدس سے قریب اپنا ایک گھر حضرت علی اور فاطمہ کے لیے پیش کر دیا۔ ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے 3 روزے اور رات عبادت الہی میں بسر کی۔ گھر کے کام کاج مثلاً چکی پیسنے، جھاڑو دینے اور کھانا پکانے کا کام حضرت فاطمہ کرتی تھی، اور باہر کے کام مثلاً بازار سے سودا سلف لانا، اونٹ کو پانی پلانا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذمہ داری تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی والدہ کی خدمت میں کہا، فاطمہ تو زہرا آپ کے گھر کے کاموں میں آپ کو بے پرواہ کر دیں گی۔ ایک بستر حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے پاس ایک ہی بستر تھا، اور وہ بھی مینڈے کی ایک کھال جسے رات کو بچھا کر آرام کیا جاتا، پھر صبح کو اسی کھال پر گھاس دانہ ڈال کر اونٹ کے لیے چارے کا انتظام کیا جاتا، اور گھر میں کوئی خادم بھی نہ تھا۔ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، میرے بچے یعنی حسن اور حسین کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آج ہم صبح جب لوگ اٹھے تو گھر میں کوئی بھی ایسی چیز نہ تھی کہ جس کو چکھ سکے۔ بچوں کے والد نے کہا کہ میں ان دونوں کو لے کر باہر جاتا ہوں، اگر گھر پر رہیں گے تو تمہیں ستائیں گے، تمہارے سامنے روئیں گے، اور تمہارے پاس تو کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے کہ کھلا کر انہیں چپ کروا سکو۔ چنانچہ وہ فلاں یہودی کی طرف گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے کے دیکھا کہ دونوں بچے ایک سرائی سے کھیل رہے ہیں اور ان کے سامنے بچی کچی کھجوریں ہیں۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی دھوپ تیز ہونے سے پہلے بچوں کو گھر لے چلو۔ آپ نے عرض کی، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج صبح سے گھر میں ایک دانہ نہیں ہے، اگر آپ تھوڑی دیر تشریف رکھیں تو میں فاطمہ کے لیے بھی کچھ بچی کچی کھجوریں جمع کر لوں۔ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں وہاں بیٹھ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کچھ کھجوریں جمع کر کے کپڑا میں باندھ لیں۔ ایک مرتبہ دوستو حسنین کریمین بیمار ہو گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ نے بچوں کی صحت یابی کے لیے 3 روزوں کی منت مان لی۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی، منت پوری کرنے کا وقت آیا تو روزے رکھے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک یہودی سے کچھ کلو جو لائے اور حضرت خاتون جنت نے 3 دن اس جو کو پکایا، یعنی کہ تینوں دن اسے پکایا، لیکن جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھی تو ایک روز ایک مسکین آ گیا، ایک روز یتیم اور ایک روز قیدی آ گیا، اور تینوں روز سب روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئی، اور گھر والوں نے صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے دن کچھ مہمان آئے تو آپ نے انہیں خزیرہ آٹے اور گوشت سے تیار کردہ ایک قسم کا کھانا ہوتا ہے، انہوں نے وہ تیار کیا اور پیش کیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ ہمیں مرغابی کھلائیے۔ ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خلیفہ کے لیے اللہ کے مال سے صرف 2 ہی برتن حلال ہیں، ایک وہ جس میں خلیفہ اور اس کے گھر والے کھائیں، اور دوسرا وہ جسے وہ لوگوں کے سامنے رکھے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔
حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو وصیت کی کہ میری وفات کے بعد آپ امامہ سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ حضرت علی نے وصیت پر عمل کرتے ہوئے ان سے نکاح کیا۔ جب آپ نے ام البنین بنت خازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو ان کے پاس 7 دن ٹھہرے۔ 7ویں دن کو چھوڑتے آپ کی زوجہ سے ملنے آئیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے اپنے غلام کو درہم عطا کیا اور فرمایا کہ مہمانوں کے لیے اس سے انگور خرید لاؤ۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیویوں کے درمیان بھی بہت ہی زیادہ عدل و انصاف کرتے تھے۔ آپ نے اپنی 2 بیویوں میں اس طرح تقسیم کاری کر رکھی تھی کہ پہلی بیوی کے پاس دن گزارتے تو اس کے لیے نصف درہم کا گوشت خریدتے، دوسری کے پاس دن گزارتے تو اس کے لیے بھی نصف درہم کا گوشت خریدتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حضرت علی نے دوسرے نکاح کی اجازت نہ تھی ان کو، انہوں نے نہیں کیا، لیکن ان کے وصال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یکے بعد دیگرے کئی نکاح کیے۔ آپ کے 14 لڑکے اور 18 لڑکیاں تھیں۔ بی بی فاطمہ تو زہرا کے بطن مبارک سے امام حسن، امام حسین علیہ السلام، امام محسن اور بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم تھیں۔ حضرت محسن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔